الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة قرة عيني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف ایک دفعہ پڑھو چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. قرآن پاک تے جڑا آیات مبارکہ میں تواڈے سامنے تلاوت کیتم اور احادیث مبارکہ جڑا میں پڑھیم، اللہ رب العزت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دے اندر نماز دی اہمیت کو بیان فرمائنا. جڑے لوگ نماز نہیں پڑھ دے انہیں دے واسطے وعیداں ہیں، اور جڑے لوگ نماز پڑھ دیں انہیں واسطے انعامات دا تذکرہ ہے. تا اج دا جڑا بیان ہے وہ ایہو ہے کہ جڑے لوگ نماز نہیں پڑھ دے انہیں کو آخرت علی دیوار کیا سزاواں ملیاں ویسن، اور جڑے لوگ 5 وقتی نماز با جماعت ادا کریں انہیں دے واسطے کیا انعامات ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھیں دی ٹھنڈک ہے. ہن جڑے لوگ نماز پڑھ دن پابندی دے نال نماز پڑھ دن، ایویں سمجھو کہ اساں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اکھی مبارک کو ٹھنڈا کرن دے پیسے. اور جڑے لوگ نماز نہیں پڑھ دے ای کنے مرادیو تھیا کہ حضور جو فرمانے الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میں محمد دی اکھی دی ٹھنڈا کے، تے جڑے لوگ نماز نہیں پڑھ دے انہاں مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھی کو ٹھنڈک نہیں پہنچنے پہ بلکہ دکھ اور تکلیف پہنچنے پہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جی شخص نے جان بوجھ دے ایک نماز چھوڑ دیتی ہے، حضور فرمانے اے کافریں والا کم کیتی کھڑے. کافر نماز نہیں پڑھ دے تے مسلمان جڑے والے نماز نہیں پڑھدا ول کافر دے مشابہ تھیا کھڑے نا. کافر بھی نماز نہیں پڑھدے تے مسلمان بھی نماز نہیں پڑھدا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے من ترک الصلاۃ متعمدا کتب اسمہ علی باب النار، جی شخص نے جان بوجھ دے ایک نماز چھوڑ دیتی ہے، فرمایا کہ جہنم دے دروازے دے اوتے ای بے نمازی دا نام لکھیا ویندے، حتیٰ کہ ای بے نمازی کو جہنم دے اون دروازے دے وچوں کراس کرایا ویسے اور جہنم دے اندر داخل ضرور کیتا ویسے. جہنم دے دروازے دے اتے مختلف گناہگاریں دے نا درج کیتے ویندن. کوئی زنا کریں دے تے دروازے دے نا لکھیا ویندے،
کوئی کئی قسم دا گلا غیبت کریں دے دروازے دے نہ لکھے ہوئے نے. حضور فرمانے کہ جرا بندہ نماز جان بجھ دے چکئی کھڑے ای بندے دا ناوی جہنم دے دروازے دے لکھیا کھڑے. ایک شرط ہے کہ اگر اے بندہ اللہ دی رضا واسطے اللہ کنے معافی مانگی دس استغفار اور توبہ کر گی دس اللہ دی ذات رحیم و کریم ذات ہے بخشن والی ذات ہے اللہ دی ذات ضرور معاف کر دے سے. شرط اے ہے کہ بندہ سچے دل نال اللہ رب العزت دی ذات کنے معافی منگے توبہ استغفار کرے اور جتنا زندگی دے اندر نمازاں قضا تھی گن انہیں کو ولاوے انہیں کو قضا کرے. اے مراد نہیں کہ ایک بندہ 50 سال تک اللہ دی عبادت نہیں سے کیتا نمازاں نہیں پڑھیا روزہ نہیں رکھیا ولا توبہ چا کیتے 5 ٹائم نماز شروع کیتی کھڑے روزہ رکھن بھی شروع کیتے کھڑے ایندا اے مطلب کہ نہیں کہ پچھو جہاں چک گئے نو معاف تھی گئے نہ. فرمایا کہ پچھو جتنی ساری زندگی دے نمازاں تیرے چک گئے انہیں کو قضا کرے سے. ہاں اگر پکی سچی توبہ کیتس پچھلے نمازیں کو قضا کرن بھی شروع کیتس ول موت آ گئی ہے کچھ نمازاں بچ گئے اللہ دی ذات کرے امید ہے اللہ دی ذات معاف کر دے سے. ایک بندہ اے ہے کہ نمازاں شروع کیتی کھڑے توبہ کر گی دس پچھو والا جرا نمازاں انہیں کو نہیں پڑھتا. فرمایا کہ اے بندہ بھی گناہگار ہے اللہ رب العزت ای کنے پچھلے نمازیں دا اگر سوال کرن تا کرے سن ضرور کیونکہ اللہ دی طرف کنے مہلت ہے پئی مہلت تے باوجود نماز نہیں پڑھیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے جرا بندہ نماز جان بوجھ دے چکا دیں دے فرمایا کہ ای بندے دا فرعون حامان قارون ابی بن خلف دے نال حشر کی طرف سے قیامت علیہ نہیں. اے چارے بندے فرعون ہے حامان ہے قارون ہے ابی بن خلف ہے بڑے وڈے چوٹی دے کافرن. ایک مسلمان آدمی جرے والے نماز نہ پڑھے دے انہا حشر فرعون نال کیتا ویسے قارون نال کیتا ویسے حامان نال دے ابی بن خلف نال کیتا ویسے. فرعون ایسا نامراد بیمان کافر ہا جرا خود دعویٰ کریں دے انا ربکم الاعلی کہ آسمان دے کوئی رب موجود کہ نہیں میں خود تہاڈا رب ہاں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں فرعون دے کول ویندن تبلیغ کرن واسطے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ایمان نہیں گھننا وہ خود اپنے رب ہون دا دعویٰ کیتی کھڑے. اللہ رب العزت تی ذات فرعون کو بڑی سخت سزا دیتے سی. سمندر دے اندر اے بندہ پوڈ دے مر گئے. فرمایا کہ جرے ویلے فرعون پانی دے اندر غرق تھی نہ پیا پانی دے موجیں دے اندر غرق تھی نہ پیا اون والے آکھے کہ میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دے رب دے ایمان گھننا نا. اللہ رب العزت فرمانے الان وقد عصیتا قبل وکنت من المفسدین ہن تو ایمان گھننا نہیں جرے ویلے تک پانی دے اندر غوطے مل دے بین ہی کنے پہلے تو اپنے رب ہون دا دعویٰ کیتی کھڑا ہوئے تیرا ایمان کوئی قابل قبول کیا نہیں. علماء لکھے نے کہ جرے والے کہیں بندے دے اتے موت علی کیفیت تاری تھی ونجے اون والے کوئی بندے دی توبہ قبول نہیں تھی دی. آدمی جب تک صحت مند ہے موت علی مرض کو نہیں لگی کھڑی. فرمایا کہ اللہ رب العزت دے طرفوں توبہ دا دروازہ کھلا ہے. جرا شخص توبہ کرے اللہ دی ذات ضرور معاف کرے سے. جرے والے موت علی کیفیت تاری تھی گئی ہے ہن بندہ ہے توبہ کرن دے کو پتہ ہے کہ سوائے مرن دے میرے کول بیا کوئی چارہ کیا نہیں اللہ دی ذات این ویلے توبہ قبول نہیں کریں دے. فرمایا کہ بے نمازی دا حشر ہی فرعون دے نال کیتا ویسے کل قیامت علیہ نہیں. دوجا فرمایا کہ بے نمازی دا حشر قارون دے نال کیتا ویسے. قارون دے بارے ہم دے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا سکا سوترے چاچے دا پترا. حضرت موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھے سی ایمان بھی گھن ہے. شروع کنے قارون انتہائی غریب ہاں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کنے دعا کرویس نبی علیہ السلام دے دعا دے صدقے اللہ رب العزت اکو اتنا بہو زیادہ مال عطا کیتے. قرآن دے اندر بھی ہم دے فرمایا کہ انہاں خزانے دیا چابیاں چاون واسطے ایک بہو وڈی جماعت ضرورت تھی دی. والخزانہ کتنا وڈا ہو سے
کہ جنہیں خزانے دے خالی کنجیاں چاون کیتے بہت بڑی جماعت درکار ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کو آکھے نے میاں اللہ رب العزت تے کو بہت زیادہ مال دیتس دے اللہ دی طرف کنے حکم اے ہے کہ تو زکاة ادا کر. اے اللہ دی طرفوں پتہ نہیں کوئی مصیبت شروع کرنے عمدی پی ہے آج بھی موجود ہے. اللہ رب العزت جی بندے کو جتنا زیادہ مال دیتس نا انہا حرص اتنا زیادہ ہے. وہ دے کاش میں ہی کنے زیادہ امیر تھی میرے کول ہی کنے زیادہ آوے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائنے کہ اپنے مال دا زکاة ادا کر. قارون کو آکھے نے قارون آکھے کہ تو میں کنے میرا مال کھسن دے چکر چاہیے نعوذ باللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عورت کو سکھائس سازش کیتس. عورت کو آکھے کہ جرے موسیٰ علیہ السلام مجمع دے اندر بیان کرے نا تو ونی مجمع دے اندر وندے نعوذ باللہ علیاذ باللہ اتھا وندے آکھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے کو زنا کرن دی دعوت دیتے ہیں. بہو وڈا مجمع حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان کرن واسطے آئین. حضرت جبرائیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام دے کول اللہ دی طرف کنے وہی گھن دین کیا تہارے کول ایک عورت آندی پی دے سارا معاملہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دسین ہے. تھوڑی دیر گزرے جناب موسیٰ علیہ السلام مجمع دے اندر بیان شروع کیتے ہیں. عورت آ گئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی پیغمبر ہیں غصے والے پیغمبر ہیں. فوراً عورت تی نگاہ وچ نبوت علی جرے والے نگاہ گئی ہے نا عورت بول نہیں سکی کمبن لگ گئی ہے تھڑکن لگ گئی ہے نبی علیہ السلام دے روب دی وجہ کنے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اکھنے عورت کو ہاں ڈسا کیوں ہوئی. عورت ساری کہانی مکمل تفصیل دینا ڈسیس کہ میں ایک سازش دے تحت آئیاں. قارون میں کو بہت زیادہ مال دیتس تے میں کو سکھائیس کہ تو اللہ دے نبی دے تہمت لا تے میں این واسطے آئی کھڑیاں. حضرت موسیٰ علیہ السلام دا جرا مجمع ہے سامعین دا سنن والا او سارے گالی سنیس. حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً اللہ رب العزت دی دربار دے اندر سجدہ کیتے نے اللہ دا شکر ادا کیتے نے کہ اللہ سیاں تو میں کو بہت وڈی رسوائی کنے محفوظ کر گی دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دی دربار دے اندر شکر ادا کیتے نے اور اللہ دی ذات کنے دعا منگے نے اللہ سیاں ایک قارون میں تیرا نبی ہاں نا تیرے نبی کو قارون رسوا کرن دے چکر اچ رہی ہے میں دعا کرنا کہ قارون کو زمین دے اندر دھنساڑے. اللہ دا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کیتے نے کتابیں دے اندر واقعہ مل دے کہ قارون زمین دے اندر دھسن شروع تھی گئے گھٹنے تک زمین دے اندر گئے. قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کنے معافی منگدا رہ گئے معاف کر دو آئندہ میں یہ سمی حرکت کنا کرے سا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی پیغمبر ہیں اور ایک بہت وڈی عجیب تہمت ہے اللہ دے نبی دے اوتے نعوذ باللہ زنا دی تہمت اور اللہ سے جناب موسیٰ علیہ السلام کو ہی چیز کنے بری کیتے ادن کے قارون دھستا رہ گئے حتیٰ کہ مکمل طور زمین دے اندر دھس گئے. سامعین دے مجمع دے وچوں جڑے موسیٰ علیہ السلام دا خطاب سنن کی تین ادن کے دو بندے او بھی قارون دی سیٹ گھن گن باقی سارا مجمع موسیٰ علیہ السلام دے کٹے قارون انج تھی گئے تے قارون دے نال دو بندے بے بھی انج تھی گئے. جنہیں ویلے قارون زمین دے اندر مکمل طور دے دھنس گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے میاں قارون اج بھی زمین دے اندر تلے ویندا پے. فرمانے کہ انہوں تے یہ سزا ہے کہ ایک قیامت تک زمین دے تلے دھستا رہ ویسے کہ اللہ دے نبی کو جرا بندہ تکلیف دے وے ان دا حشر ہی تھیندے. فرمایا کہ جرے دو بندے دوجے ہن قارون دی سیٹ گھنن والے او ایک گال کتنے جناب موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ دی دربار وچ دعا کتنے کہ قارون زمین دے اندر دھس ونجے دے قارون دے سارے خزانے دے میں موسیٰ قبضہ کر گنا نعوذ باللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً اللہ دی دربار دوبارہ دعا کتنے اللہ سیاں قارون دے خزانے کو بھی دفن کر دے زمین دے اندر دھسا دے. میں کو قارون دی نہ ضرورت ہے نہ قارون دے خزانے دی ضرورت ہے میں تو صرف اللہ دی رضا واسطے اللہ نے جو حکم دیتے میاں زکاة ادا کرو میں تو اے مسئلہ دسم. کتابیں دے اندر لکھا ہے کہ قارون دا جرا خزانہ ہا وہ بھی زمین دے اندر مکمل طور دے دھنسا دیتا گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ قارون دے نال بے نمازی دا حشر کیتا ویسے
اتنا بڑا ظالم جڑا اللہ دے نبی دے اتے تہمت لئی کھڑے. حضور فرمائیں بے نمازی دا حشر قارون دے نال کیتا ویسے. فرمایا حامان دے نال کیتا ویسے. حامان جڑا ہے اے فرعون دا وزیر ہا اور ابی بن خلف ادن کے مکے دا بہت بڑا تاجر ہا اور اے منافق ہا. حتیٰ کہ نعوذ باللہ ابی بن خلف نے ایک گھوڑا پالیا اور اپنے دوست و احباب دے اندر اے گال کریندا ہا کہ میں ای گھوڑے کو ای واسطے پلینا پیا نعوذ باللہ کہ میں ہی گھوڑے دے اتے چڑھ دے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات کو قتل کرے سا. استغفر اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی ہے کہ ابی بن خلف میرے واسطے گھوڑا تیار کیتی کھڑے ادے کہ میں گھوڑے دے سوار تھی دے اللہ دے نبی کو قتل کرے سا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے انشاءاللہ میں محمد الرسول اللہ اپنے ہاتھ نال ابی بن خلف کو قتل کرے سا. کتابیں دے اندر واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جنگ جڑے ویلے شروع تھی ہے ابی بن خلف گھوڑے دے سوار ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف دوڑیے تاکہ میں اللہ دے نبی کو نعوذ باللہ ای دنیا دو قتل کراں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کنے نیزہ گھدے نے اور اپنے ہاتھ مبارک دے نال ابی بن خلف دی گردن دے اندر نیزہ مارے نے. کتابیں دے اندر لکھا ہوا ہے کہ کئی بہو وڈا گہرا زخم نہ ہا تھوڑی جئی خراش آئیے چمڑے کو ٹوک لگے ادن کے ابی بن خلف تے منہ وچوں میں دھاڑی نکل دے پن جی میں کٹا رنگے. اپنے مجمع دے اندر گئے ابی بن خلف دسیس کہ میں برباد تھی گیا میں قتل تھی گیا میں اتنا دنیا دے نہیں رہ سکتا میرے تے موت واقع تھی گئی ہے. انہیں ساتھی آدن ابی بن خلف خیر دا ہے تو اتنا بڑا بہادر انسان ہے تو نعوذ باللہ اللہ دے نبی کو قتل کرن دے دھمکیاں دے والا بندے تے اے دا تھوڑی جئی خراش لگی کھڑی ہے تے تیریاں دھاڑی ہیں. ابی بن خلف آدے کہ یہ تکلیف اتنا شدید میں کو مل دی پی ہے کیوں اللہ دے نبی کو قتل کرن دا ارادہ کیتی کھڑا ہا دے اللہ دا نبی اپنے ہاتھ دے نال کافر کو مارے بہت بڑی سخت تکلیف گزرے. فرمایا کہ جرے ویلے جنگ ختم تھی گئی ہے کفار واپس ونجن لگن ابی بن خلف رستے دے اندر ہلاک تھی گئے. یہ ایسا بدبخت انسان ہے جرا اللہ دے نبی دے ہتھوں قتل تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے میاں خبردار جرے لوگ نمازاں نہیں پڑھ دے انہیں دا حشر ابی بن خلف دے نال تھی سے. کتابیں دے اندر مل دے کہ اینا بے نمازیں دا حشر انہیں دے نال کیوں کیتا ویسے انہی وال تفسیر تشریح لکھے نے. فرمایا کہ جی بندے دی نماز بادشاہت دی وجہ کنے چھٹی کھڑی ہے. فرمایا کہ انہیں حشر فرعون نال تھی سے فرعون بادشاہ. فرمایا کہ جرے بندے دی نماز وزارت دی وجہ کنے چھٹی کھڑی ہے. فرمایا کہ انہیں حشر ہارون دے نال کیتا ویسے حامان دے نال کیتا ویسے. فرمایا کہ جرا بندہ مال و اسباب دی وجہ کنے نماز نہیں پڑھتا انہیں حشر قارون دے نال کیتا ویسے کیونکہ قارون مالدار ہے. فرمایا کہ جرے لوگ تجارت تے اندر ہیں دکان کھولی بیٹھے نماز دا ٹائم تھی گئے نماز پڑھانی امدہ تجارت تے لگا پہ نا تجارت تے اندر بھی ہوش ہے فصل کو پانی لئی کھڑے نماز دا ٹائم تھی گئے نماز نہیں پڑھتا. فرمایا کہ انہیں حشر ابی بن خلف دے نال کیتا ویسے کیونکہ اے مکے دا تاجر ہا. اللہ رب العزت آپا سارے کو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرن دی توفیق عطا فرماوے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے میاں خبردار جرے لوگ نماز نہیں پڑھ دینا اللہ رب العزت دنیا دے اندر انہیں دا رزق تنگ کر دیں. اج ہر مسلمان میں دا 95% بلکہ 98% مسلمان سخت پریشان رزق دی تنگی ہے. اور اساں اگر چیک کروں دا سارے معاشرے دے اندر ہی میں 98 99 97% بے نمازی تھی گئے. اور حضور فرمانے جرا بندہ نماز نہیں پڑھتا رزق دے اندر تنگی تھی ویسے اللہ ان دا رزق بند کر دے سے. فرمایا کہ جرا بندہ 5 وقت نماز با جماعت ادا کریں دے نماز بھی خشوع خضوع دے نال صرف اللہ دی رضا واسطے پڑھ دے. فرمایا کہ اللہ رب العزت ایک غیب دے خزانے وچ رزق عطا کرے سن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع دے صحابہ کرام دی مجلس دے اندر تشریف فرمائن صحابہ کرام کو خطاب فرمائن دے بیٹھن. ایک صحابی آندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہو پریشان ہاں. حضور پوچھنے خیر دہے کیا وجہ ہے. بندہ آدھے کہ سارے گھر دے اندر بے برکتی ہے سارے گھر دے اندر رزق دی تنگی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے میاں جنی تیری گھر دی حویلی ہے نا
ای گھر دی حویلی کو تار کر اتو ایک بندہ لنگ دے تیری حویلی دے نالو بندہ ٹپ دے جرا بے نمازی ہے ہوں بے نمازی دی نگاہ خالی بے نمازی دی نگاہ تیرے در دے ویندی ہے ای واسطے اللہ تیرا رزق بھی بند کیتی کھڑے. نبی علیہ السلام دا صحابی ہے خود 5 وقت نماز پڑھ دے گھرانہ سارا 5 وقت نماز پڑھ دے صرف ایک بے نمازی بندہ حویلی دے نالو کراس تھیندے نگاہ اندر ویندی ہے اللہ اون دا رزق بند کیتی کھڑے. اج ساڑا پورا گھرانہ دے گھرانہ چٹ تھیا پہ پورا گھرانہ نماز نہیں پڑھدا پیو ماوی ستے پن پوتری ستے پن دھیاں ستیاں پن اولاد ستی پئی ہے سارا پورا ٹبر ستا پہ 9 بجے اٹھے کھڑن. میاں اگر کہیں دا پانی دا وارا جو ہے نا سخت سردیاں ہی کیوں نہیں برف باری بھی کیوں نہیں تھی کھڑی جوان دا پتر رات تا اٹھی پسے ٹائم کنے 10 منٹ پہلے ٹکے دے گیا کھڑے کہیں چاہ دے میرا پانی دا ٹائم ہے. اتو کیا معلوم تھیا اساں کتے مسلمانی سے ساڑے دل دے اندر پانی دے ٹکے دی زیادہ اہمیت تھی گئی ہے نماز کنے نماز دی اہمیت تا پانی جھلن کنے بھی گھٹ تھی گئی نا. بارش آوے نیناما آوے اندھاری آوے چکن ہووے جو ہووے اساں ڈھانڈے کو ٹائم دا گھا پٹھا کی تکڑے سے ہیں کچھے پئی ودن جٹ گندے مندے کپڑے پئی ودن گپے نچ رگڑی نے پن کوئی جوار کپیم دے برسیم کپیم دے ڈھاندے ودن تلک دے ودن مردن دے ڈھانڈے نہ گھا پٹا وقت تھی نہ پہ کتے مسلمانی سے اپنے آپ کو مسلمان سڑواون خود شرم ہم دیے سڑا کردار ای حد تک پہنچ گئے. نماز واسطے سا کو فرصت نہیں تھی دی باقی سارے سارے دنیا دے کم وقت تھی نے پہ. میں ایک گال کریں در نا اگر اج بھی کوئی بندہ یہ آکھے نا میاں نماز پڑھیا کرو تو کو ہر نماز دے ٹائم ایک نمازی کو 100 روپیہ دیتا ویسے میں ادا کہ سارے لوگ اتنا نمازہ پڑھیں کہ سارے مسجدہ بھریج ونجن والوی نمازی نہ مکن 100 روپے دی لالچ چاہ دے تو اتنی وڈی جنت. فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ ورسولہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے میاں جرا بندہ ایک نماز بھی جان بوجھ دے چھوڑی کھڑے جان بوجھ دے چھوڑی کھڑے کوئی عذر کا نہیں خام خادہ ستا پہ یار جو ہے نا گپ شپ پہ بیٹھے اذان مل گئی ہے نماز نہیں پڑھدا ہیں تھوڑی تکلیف تھی گئی ہے نماز نہیں آندا. حضور فرمانے جرا بندہ ایک نماز جان بوجھ دے چھوڑی کھڑے اللہ اور اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای بندے کنے برین. قیامت تلڈی حضور فرمانے میں بے نمازی دی سفارش کنا کرے ساں حضور سری واضح الفاظ اندر دسا دے گن میں محمد ای بے نمازی کنے بریاں کل قیامت تلڈی میں ای بے نمازی کو متھے کنا لے ساں. کتے مسلمان اسے حضور اساڑے کول باقی دا کچھ کہنی یہ نماز پڑھو بھنے ترٹے اعمال اللہ سے قبول فرماوے چا اور حضور دی سفارش کل قیامت علی سا کو مل پوے شاید جنت وچ ونجوں پہ. اسا مسلمان اج او اعمال شروع کیتے کھڑے سے حضور فرمانے میں بے نمازی دی سفارش کنا کرے سا. اللہ تعالیٰ آپ کو نماز 5 ٹائم پڑھنے دی توفیق عطا فرماوے. حضور علیہ السلام صحابہ دی تربیت ایسے انداز نال کیتے نے حضور فرمانے میاں تو کو کہیں قسم دی رزق دی پریشانی آوے نہ جڑے ویلے اللہ دی دربار وچ وندے 2 رکعت نماز پڑھ دے دعا منگا ہے اللہ سی تہاڈا سارے حاجات پورا کرنے سے. ایک صحابی دے بارے بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے فرمایا کہ ایک صحابی گھر دے اندر ہم دے گھر علی کنو پوچھ دے کہ گھر دے اندر کوئی اٹا ہے ہوئے دا میں کو روٹی پکا دے. صحابی کو گھر علی آدھی ہے اللہ دا پیارا بندہ گھر دے اندر اٹا کہیں نہیں. صحابی اپنی گھر علی کو بھی آدھے خود بھی وضو کریں دے وندے 2 رکعت نماز پڑھ دے نماز پڑھنے دے بعد اللہ دی ذات کنے دعا کریں دے نماز پڑھ دے واپس ہے گھر علی کو آدھے ہون دیکھ اٹے علی جا شاید اٹا آیا پیا ہو سے او گھر علی وندے ڈھکن کھول دے دیئے دا اٹا کہیں نہیں. حضور علیہ السلام دے کتنا مضبوطی دے نال ایمان ہے. او صحابی ای نہیں آکھیا کہ میں نماز دا پڑھی کھڑا دے حضور فرمائنے کہ جرا نماز پڑھ سے انہیں ہر حاجت پوری تھی سے نماز پڑھی کھڑا ول بھی اٹا کا نہیں ادن کہ وہ صحابی آدھے اپنی گھر علی کو شاید تیرے میرے وضو دے اندر کوئی کمی رہ گئی ہو سے شاید تیری میری نماز دے اندر کوئی کمی رہ گئی ہو سے اپنا صحیح طریقے نال نماز نہیں سے پڑھ سکے
دوبارہ تو بھی وضو کر، میں بھی وضو کرے نا، نماز پڑھ دے سے ول اللہ کنے دعا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اپنی حاجت پوری فرمے سے. ادن کے دوبارہ وضو کتنے، دوبارہ نماز پڑھے نے، ول دعا کتنے، دعا کرن دے بعد گھر دے اندر ہیں، گھر دے اندر پہلے زمانے دے اندر اج بھی بعض گھرانے دے اندر پتھر والا چکیاں موجود ہیں. اے مشینی چکیاں دا ہونا ہے نا، اج کنے کوئی 40-50 سال تک پہلے سارے یہ چکیاں ہونا گھر دے اندر. صحابی آدھے کہ میں گھر دے اندر آیا، چکی خود بخود چل دی پئی ہے، چکی خود بخود چل دی پئی ہے، چکی دے وچوں اٹا نکلدا پے. صحابی آدھے کہ میں گھر دے سارے برتن اٹے دے نال بھر گئی دم، لیکن چکی چل دی پئی ہے. بعد دے اندر آکے جڑے گھر دے اندر سارے برتن بھری گئے نما ایویں چکی دے پاٹ کو اتے جو کتے میں او کلی دے نال ایک سائڈ کنے ایک گندم دا دانا کھڑے تھیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر صحابی آندے آدھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نال اے وقوع پیش تھے. حضور علیہ السلام فرمانے اللہ دا بندہ اگر تو ہی چکی دے پاٹ کو نہ اٹھاویں ہاں اے چکی قیامت تک میں چل دی رہ ونجا اور اٹا دین دی رہ ونجا. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دی جو تربیت کیتی ہے تے صحابہ بھی عمل کردہ دکھائیں. اج اساں نفل نماز دا جتھا رہ گئی پریشانی جرا کو تھی پوے نا، اساں ڈاکٹر کول بھجسوں، اساں دم درود کول بھجسوں، خود اینا جو اللہ دے گھر آؤں پہ 2 رکعت نماز پڑھوں، اللہ دی ذات کنے اپنے گناہ دی توبہ استغفار منگوں، شاید اللہ دی ذات مہربانی چکر ہے. مسلمانے دے اندر سڑا ایمان کمزور تھی نہ ویندے، قیامت تا قربے، قیامت تا قربے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنے جرا بندہ جتنا میرے زمانے کنے دور تھی نہ ویسے نا اتنا انہیں ایمان دے اندر کمزوری آن دی ویسے. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ دی ایک بہت بڑی جاندار حدیثیں دی کتابیں جنہیں اندر ہزاریں دی تعداد دے اندر حدیثہ نقل کیتے ہیں. امام ترمذی بہت بڑے محدث ہیں، وہ اپنا ایک ذاتی واقعہ نقل کریں نا، وہ ادن کے میں نوجوان ہم بڑا خوبصورت ہم، میرے کول ایک عورت آئیے آدھے میں کنے زنا دا مطالبہ کیتس. یہ بہت بڑے محدث ہیں، عظیم انسان ہیں. انہیں دی آج بھی ترمذی شریف دی جری کتاب ہے ہر مدرسے دے اندر جرے والے طالب علم آخری دورہ حدیث کرنا جرے والے پگ بدھی جان دا ٹائم ہوئے ہوں والے کتاب پڑھائی ویندی ہے. ادن کے ایک عورت آئیے میں کنے زنا دا مطالبہ کیتس تے میں او کو دفع کر رہتا ہوں کہ میں کو اللہ دا ڈر مانے ہے دوبارہ میرے کول نہ آویں. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ فرمائیں کہ دل دے اندر میں کو بڑی شرم ساری تھا یہ کہ امام ترمذیہ تیرے اندر یہ سما کیرا نقص اور عیب ہے کہ عورت تیرے کول زنا دی امید گھندے عیدہ ہے، حالانکہ تو عالم دین نہیں، عورت تی کیا جرت کہ تیرے کول زنا دی امید گھندے ہی کھڑی ہے. اکے بڑا میں شرمسار تھیاں. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ فرمائندن کہ جرے والے میں بڑھڑا تھی گیا نا کچھ عرصہ گزر گئے ہی واقع کو موت تے میں قریب تھی گیا نا شیطان وال میرے کول اے شیطان آدھے امام ترمذیہ بھول گئی ہوں والے زنا کر چھوڑیا نعوذ باللہ. ادن کہ میں اتنا پریشان بے انتہا پتہ نہیں میرے نال کیا وقوع ہے. ادن کہ میں ستا خواب دے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی میں کو زیارت تھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں کو سنینے فرمانے خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. دیکھو میری این حدیث تے ہوتے توجہ نہیں ویندے امام ترمذیہ میں جو آکھم کہ خیر امتی کرنی سب کنے بہترین زمانہ او ہے جرا میں محمد دا زمانہ ہے، ول او زمانہ جرا میرے صحابہ دا زمانہ ہے، ول سب کنے بہترین او زمانہ جرا تابعین دا زمانہ ہے. او زمانے گزر دے گن خیر دے زمانے گزر دے گن ہون اتنا دور جو پہنچ گئی ول ہون شیطان تیرے دل دے اندر اے وسوسہ سٹے سے نا جرے والے تو نوجوان ہوئے نا ہوں والے تیرا زمانہ جوانگی والا زمانہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے دے قرب والا زمانہ ہے. اج کنے تو 20 سال 25 سال 30 سال میں محمد دے زمانے کنے دور چلیا گئی اور وہ خیر و برکت جو زمانے دے اندر گھٹ دی ویندی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپا کو پکا سچا مومن بناوے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ معراج والے دن جرے میں معراج دا سفر کیتم نا جہنم دے اندر ایک میں سزا ڈٹھم خون پیپتی نہرے وچ بندے تیر دے کھڑن خون پیپتے وچ
ولو ہوں خون پیپتے وچ تیر تیر دے جرے ویلے کنی دے پہنچ دینا بڑا بھاری بھرکم پتھر چاتی کھڑن فرشتے والو کو مرے دن سیر آلا سیر انہا کچرا کچرا تھی ویندے دوبارہ او خون دے پیپ دے اندر ول بڑھ ویندن ول انہا سیر صحیح سالم تھی ویندے او دوبارہ تیر دے جرے والے ول کنارے پڑھن ول انہیں کو پتھر لگ دے ادن کے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کرے پوچھم کہ اے کون لوگ ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری امت تے او لوگ ہیں جرے اشادی نماز نہیں پڑھ دے چپ کر دے سم پونن اشادی نماز جماعت نال نہیں پڑھ دے ادن سا کو ٹھڈ لگ دی ہے اگو وڈیاں ٹھڈو ہیں ول اگر ایسا کو دنیا دی تھوڑی جی ٹھڈ گوارا کرنے نا وہ وڈیاں سخت ہیں اتھا بہوں وڈی مار ہے اے تھوڑی بہتی تکلیف برداشت کر ونجو دنیا دی زندگی عارضی ہے کوئی 40 سال دا 30 سال دا 20 سال دا کوئی بال ہے نوجوان ہے کوئی بڑھا ہے مردے پن ویندے پن او جری زندگی ہے نا او ختم تھیوان والی زندگی کہنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے جہنم دے اندر ایک وادی ہے جہنم دے اندر ایک وادی ہے جی وادی دنا غی ہے غی فرمایا کہ انتہائی گہری وادی ہے جھکی وادی ہے حضور علیہ السلام ایک دفعہ جہنم دی گہرائی بیان کرنے پن صحابہ کو ادنو میرے صحابہ جہنم اتنا گہری ہے کہ اگر بھاری بھرکم پہاڑ جہنم دے اندر سٹیا ونجے دے او پتھر تلے ونجے 70 سال گزر ونجن پر او پتھر جہنم دی تہ تک ول بھی نہیں پہنچ سکتا اتنا وڈی جہنم دی گہرائی ہے فرمایا کہ اے جری وادی غی ہے اے سب کنے جھکی وادی ہے جہنم دی اور انہیں اندر سانپ ہیں بچھو ہیں فرمایا کہ ہی وادی دے اندر بے نمازیں کو سٹے ویسے اور ایک خاص طور دے وادی بے نمازیں واسطے بنائی گئی ہے حتیٰ کہ کتاب دے اندر ایک گال بھی ہے کہ جہنم دی جری بھا ہے نا جہنم دی بھا فرمایا کہ جرے والے انہی تیزی ختم تھی وال پوے نا ادن کے ہوں غی وادی دا منہ کھولا وینے دوبارہ پوری جہنم دی بھا جھڑک دے لگ ویندی ہے جہنم دے اندر بہت بڑے سختے ہیں اج دسا کو کوئی فکر کیا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے جرے والے نماز دا ٹائم تھی وینا جرے والے نماز دا ٹائم تھی ونجے شیطان امدے شیطان او آدھے بندے کو گھٹیں دے سکون دیں دے کوشش کرنے متانے اٹھی دے نماز دے نہ ونجے پیا عام طور دے دیکھو نا نماز دا ٹائم اوہ بڑی سکون دی نندر ہم دیا ہے ادن کے شیطان اکو گھٹیں دے اکو نندر کرویں دے جرے والے نماز دا ٹائم مک ونجے نا فرمایا کہ شیطان انہیں کنے دے اندر متر دے پیشاب کریں دے فرمایا کہ شیطان بے نمازی دے کنے دے اندر پیشاب کریں دے کتنی وڈی نحوست ہے سارے اندر کہ آج ایسا نماز نہیں سے پڑھ دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے قیامت تجرے والے منظر ہو سنا سارے لوگ جمع تھے کڑے ہو سن اللہ دی دربار دے اندر حضور علیہ السلام سجدہ کرے سن فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود اللہ دی ذات اپنی پنڈلی زہر کرے سے اللہ دی ذات اپنی پنڈلی زہر کرے سے پنڈلی دے نور کو دیکھ دے ساری عوام اللہ دی دربار دے اندر سجدہ ریز تھی ویسے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود خاشعتن ابصارهم ترہقهم ذلہ فرمایا جرے لوگ اتھا نماز کہانی پڑھیا نا قیامت علیہ دی اللہ رب العزت انہیں دی کمر کو لوہے دا تختہ کر رہے سے ساری کائنات اللہ دی دربار دے اندر سجدہ ریزے بے نمازی دے منہ دے ذلت چھئی کھڑی ہو سے تختہ تھی ویسے کمر تختہ تھی ویسے سجدے دی فرصت کا نہ مل سے حتیٰ کہ اے بھی لکھا ہویا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے اے میری امت نماز 5 ٹائم ادا کیتا کرو نماز 5 ٹائم ادا کیتا کرو کل قیامت علیہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا کو کیویں پہچنے سا حضور اپنی امت کو پہچانن دا طریقہ دسے نے فرمایا کہ میری امت جری ہو سنا انہیں وضو والے اعضاء جی میں چوڑوی دا چندر چمکے نا ہی میں چمک دے کھڑے ہو سن میں کو معلوم تھی ویسے کہ اے میری امت ہے وضو والے جرا انہیں دے اعضاء جرا وضو کرے سی ہونے چمک سن جرا زندگی بھر وضو بھی نہ کرے ہوں دے کیا چمک سن اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی انہیں وحیدات کو سمجھ دے آپ کو 5 وقت نماز
با جماعت ادا کرن دی توفیق عطا فرماوے. گھر دے اندر بچے کو بالے کو بھی ترغیب دیتا کرو نماز واسطے. حضور علیہ السلام فرمانے میاں تھوڑے وچوں کوئی بندہ بھی 4-5 بندے نے جو نگران لگا ہو یا نا کل قیامت والے دن صرف وہ اپنی ذات تا حساب کرنا دے سے بلکہ اپنے ٹبر دا بھی کو حساب دیونا پسے. تے کو جو میں پیو بڑھایا ہم تیرے جو پتر ہن تیرے دھیاں ہن تو بھی کدی انہیں کو روکی گناہ کنے. پیو ہے وڈا بھیرا ہے ادن کے عورت 4 بندے کو جہنم دے اندر گھن ویسے. عورت بڑی عجیب چیز ہے. حضور فرمانے جوان کوئی گناہ کیتے کھڑے نا اپنے گناہ دی سزا آپ بھگتے سے جنت ہے. اگر عورت گناہ کیتے کھڑے ہیں عورت 4 بندے کو اپنے کٹھے جہنم میں گھن ویسے. ادن کے عورت اپنے پیو کو جہنم میں گھن ویسے. عورت اپنے بھیرا کو جہنم میں گھن ویسے. عورت اپنے پتر کو جہنم میں گھن ویسے. عورت اپنے خاوند کو بھی جہنم دے اندر گھن ویسے. اے پیو ہے بھیرا ہے خاوند ہے پتر ہے یہ کیوں جہنم میں ویسن؟ یہ ہی واسطے ویسن کہ تسا اپنی بھیڑ کو ماں کو گھر والی کو دھی کو کہیں آکھیا ہوئے نماز واسطے. اج سارے اندر ایک خامی بھی پیدا تھی چکی ہے کہ اساں خود بھی نمازیں کنا دور ہی سے تے اساں کہیں این بھی نہیں سکتا چاہ اٹھی میری دھی تو نماز پڑھا نماز دا ٹائم تھیا کھڑے ہیں. گھر والی کو چاکوں دھی کو آکھوں بھیڑ کو آکھوں زندگی فانی ہے کوئی پتہ نہیں موت قریب ہے اٹھو نماز پڑھو. خود بھی انشاءاللہ کوشش کرے سو نماز پڑھن ٹائم پڑھن دی بننے کو بھی ترغیب دے سو گھر دے اندر بھی یہ نظام قائم کرے سو انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ آپ کو انہوں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.